حضرت سعد کے بارے میں حضور نے فرمایا یا اللہ سعد دی ہر دعا قبول کرنی. حضرت علاء الحضرمی دے بارے صحابہ کہندے نا سی او جنا کوئی نہیں ویکھیا. اور فرمایا جدوں بھی سمندر دے تیرن دی واری آئی, چلن دی واری آئی, دریا آ گئے تے حضرت علاء الحضرمی بغیر کشتی تو چل پیا دریا اتے. جدوں دعا منگی اللہ کولوں تے دعا قبول کیتی. بارشاں نہیں ہو رہی, علاء الحضرمی صحابی رسول نے ہاتھ چک کے دعا, بارش شروع ہو گئی. فرمایا تیسری اساں انہاں گل یہ ویکھی جدوں آپ جہاد کردیاں شہید ہو گئے ایک علاقے چ تے اسی انہاں نو دفن کر دیتا, اسے جگہ ہی دفن کر دیتا جتے شہید ہو گئے. تے جدوں اسی مٹی پا کے ہٹے تے کہندے نے ایک صحابی دا بٹوا وچ ڈگ پیا قبر دے. بس اسی مٹی پا کے ہٹے تے انہاں کہا جناب اے میرا بٹوا ڈگ پیا. کہندے نے اسی پھر قبر کھولی. اس وقفے دے دوران قبر وچ علاء الحضرمی موجود کوئی نہیں سن. انہاں تو وڈے تے مستجاب الدعوات کوئی نہ نا, تے وہ بھی جنگاں کردیاں اسلام دی خاطر شہید ہو گئے, دنیا تو چلے گئے. آج لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صرف دعاؤں سے فرانس کا مسئلہ حل ہوگا. دعاؤں سے نہیں ہوگا, فرانس کے ساتھ اعلان جنگ کرنا پڑے گا. اے تاریخ الخمیس میرے پاس موجود ہے. طلحہ اسدی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا جب خالد بن ولید کو صدیق اکبر نے اس کی سرگوبی کے لیے بھیجا تو آپ نے ان سب کو قتل کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو فرمایا آگ جلاؤ, میں نے ان کو جلانا ہے اس میں. حالانکہ حضور نے فرمایا آگ کا عذاب صرف رب دے گا جو خالق ہے, لیکن خالد بن ولید فرمایا نہیں میں انہوں نے جلانا ہے. صحابہ نے کہا اے کی کرن لگے ہو؟ فرمایا مجھے پتہ چلا انہوں نے حضور کے بارے میں بات کی تھی. ہاں انہوں نے حضور کے بارے میں, قتل کے بعد فرمایا پھر ان کو میں نے آگ بھی لگانی تاکہ قیامت تک کسی کافر کو بھی پتہ چلے کہ مسلمان جب حضور کی بات آئے تو ایسے اللہ کی تلوار بھی اپنے آپ سے باہر ہو جاتی ہے. ایک جملہ صرف مالک بن نویرہ کو حضرت خالد نے قتل کر دیا. یہ کلمہ پڑھتا تھا. یہ صحابہ پر بات بڑی گراں گزری, اتنی گراں گزری کہ حضرت عمر اپنے آپ سے باہر ہو گیا. حضرت صدیق اکبر کو فرمایا اس کو معزول کرو, اس کو واپس بلاؤ, اس نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. صدیق اکبر پھر صدیق اکبر سن. آپ نے فرمایا جس تلوار کو رسول اللہ نے میان سے باہر نکالا ہے نا, صدیق اس کو میان کے اندر داخل نہیں کر سکتا. حضرت خالد کو پیغام بھجوایا, فرمایا کہ فوراً مدینہ پاک آؤ. صحابہ کو آپ کے بارے میں بڑے جو ہے وہ تحفظات ہیں. جدو خالد بن ولید داخل ہوئے نا تو اینا امام نے لکھیا آپ دی پگڑی وچ خون آلود تیر موجود سن. امام نے لکھیا کہ صدیق اکبر دا دبدبا نہ ہوندا نا تے حضرت عمر نے خالد بن ولید دے نال الجھ پینا سی دروازے اتے. وہ میں لفظ نہیں کہندا جڑے نے لکھے, اتنے جلال وچ حضرت عمر آ گئے تے حضرت عمر اتھوں دروازے تو گفتگو شروع کی تھی. انہاں دے تیر چھک لے پگڑی وچ, لیکن وہ بھی تو رسول اللہ دے احسن نصارے. حضرت خالد سر جھکا کے ٹر پے. جب صدیق اکبر کے پاس پہنچے تو پھر حضرت عمر بھی بیٹھ گئے. فرمایا آپ بتاؤ جی کیا بنا, آپ نے وہ مسلمان کیوں مارا؟ خالد بن ولید جب پہنچ گئے اندر اور صدیق اکبر نے کہا کہ آپ کے بارے میں یہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ نے مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا, وہ تو کلمہ پڑھتا تھا. خالد بن ولید فرمان لگے صدیق اکبر نے جناب جدو میں انہوں کیا میں کہا زکات تسی کیوں نہیں دے دے, کلمہ جب پڑھیا تو زکات تک کی مسئلہ ہے تو انہوں. فرمایا کہ قالا ان صاحبکم قد توفی, فرمایا کہ وہ کو کہنے لگا کہ تواڈے نبی دی دنیا تو تشریف لے گئے, زکات تے حضور دی ظاہری حیات نال سی. انہیں اے نہیں کیا کہ انا رسولنا, انہیں کیا اے نہیں انہیں لفظ کہا, انہیں کیا تواڈے نبی. تو صدیق اکبر فرمان لگے بالکل ٹھیک کیتا ہے تسی. ایتھے تے قوم تے نال فرق ہو جاندا, تے قوم تے نال فیصلے افضل الخلق بادر رسول کر دیں.